پچھلے دنوں میں آپ نے سوشل میڈیا پہ بھی دیکھا ہوگا، سنا ہوگا کہ ایک اینکر ہیں آفتاب اقبال صاحب، انہوں نے صحابہ کرام کے حوالے سے بہت ہی بدتمیزی والا جملہ سر انجام دیا۔ بعد میں جنہوں نے کمال دلیری سے اور جرأت سے اس کو اپنی حماقت قرار دیا، تو ہم کہتے ہیں یہ واقعی حماقت تھی۔ اللہ رب العزت جناب آفتاب اقبال صاحب کو ہدایت دے اور انہیں صحابہ کرام کا ادب نصیب فرمائے۔ انہوں نے غزوہ احد کے حوالے سے صحابہ کرام کے ایک عمل کو اس طرح پیش کیا کہ گویا کہ وہ سارے مسلمانوں کی بربادی کا سبب وہی عمل بنا ہے۔ کہتے ہیں کہ آج لوگ جو ہیں وہ دوسروں کے مال لوٹنے میں مشغول ہیں۔ کسی کا موبائل گرا نا، وہاں شو میں موبائل گرایا گیا اور پھر لوگوں کو دکھایا گیا کہ وہ اس کے پیچھے ایک دوسرے کے اوپر گر رہے ہیں، تو اس کو فٹ کیا گیا کہ 73 سال سے نہیں بلکہ 1400 سال سے آپ نعوذ باللہ یہی کام کرتے آ رہے ہیں۔ تو صحابہ کرام کی طرف اشارہ کیا کہ غزوہ احد میں بھی تم نے یہی کیا تھا، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ تو صحابہ کرام کو اس سلسلے میں پیش کیا گیا کہ گویا وہ نعوذ باللہ دین کی بجائے دنیا کے حریص تھے، دنیا کے لالچی تھے۔ حالانکہ یہ بہت بڑی حماقت ہے، جیسا کہ خود جناب آفتاب اقبال صاحب نے اس بات کو تسلیم کیا کہ بہت بڑی حماقت تھی۔ کیسے حماقت نہیں کہ دیکھیں کہ صحابہ کرام مال غنیمت لوٹنے کے لیے گئے ہیں، تو بتائیں کیا مال غنیمت کوئی شخص لے کر اپنے جیب میں ڈال لیتا ہے؟ کیا مال غنیمت ایسی چیز ہے کہ جو کوئی پکڑ لے گا اس کا ہو جائے گا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ مال غنیمت کو جمع کیا جاتا ہے، امیر کے پاس جمع کروایا جاتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم جس غزوے میں شریک ہوتے، صحابہ کرام جتنا بھی مال غنیمت ہوتا اسے اٹھا کر لا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں پیش کرتے۔ اس کے بعد پھر سارے مجاہدین میں وہ برابر تقسیم ہوتا تھا، یعنی مجاہدین جو پیدل ہیں، اکیلے اکیلے آئے ہیں، ان کا حصہ ملتا، جو سوار ہو کر آئے ہیں ان سب سواروں کو ایک حصہ ملتا۔ تو وہ حصہ تو ان کا برابر تھا۔ مال غنیمت لوٹنا اس کو بطور قضا یا بطور اعتراض تو تب کوئی ذکر کرے نا جب وہ مال غنیمت لے کر جیب میں ڈالنا ہو، جبکہ وہاں حقیقت بالکل برعکس ہے۔ وہ مال غنیمت بھی دین کی خدمت کے لیے اس کو جمع کر رہے ہیں کہ مال غنیمت کو لے کر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدموں میں ڈھیر کرنا ہے۔ یہ ان کا فریضہ تھا، جب جنگ ختم ہو جائے تو آپ نے مال غنیمت جمع کرنا ہے اور لا کر امیر کے سامنے پیش کرنا ہے، سپہ سالار اس کو پھر بعد میں تقسیم کرے گا۔ تو انہوں نے صحابہ کرام نے یہ سمجھا اجتہاداً کہ جنگ ختم ہو چکی ہے اور اب اگلا جو حکم ہے ہمیں، پہلے حکم یہ تھا کہ آپ نے یہاں ٹھہرنا ہے، یہ حکم تو جنگ کے لیے تھا، اب چونکہ جنگ ختم ہو چکی ہے اب اگلا حکم ہمارے لیے آ گیا کہ آپ مال غنیمت جمع کر کے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائیں۔ تو اس لیے انہوں نے مال غنیمت جمع کرنا شروع کر دیا، اس کو اس کانٹیکسٹ میں پیش کرنا کہ لوگ جو ہیں دوسروں کے مال لوٹنے میں مشغول ہیں، وہ 73 سال سے ملک کا بیڑا غرق کر رہے ہیں، اور پھر اسی طرح صحابہ کرام کی طرف اشارہ کر دینا نعوذ باللہ بہت بڑی توہین تھی۔ تو بہرحال جناب آفتاب اقبال صاحب نے بہت دلیری کا مظاہرہ کیا ہے، اور میں سمجھتا ہوں کئی لوگوں کی امیدوں پر پانی پھیر دیا انہوں نے۔ کئی لوگ تھے، ہم نے سوشل میڈیا پہ پڑھ لیا، ابھی آج ہی ہم دیکھ رہے تھے کہ وہ ایک جناب امجد صاحب ہیں رافضیہ سے جن کا تعلق ہے، تو انہوں نے بھی کہا کہ ہو بڑا برا ہو گیا جی، ایک مثال فلاں نے آفتاب صاحب نے پیش کر دی تو ان کے لوگ خلاف ہو گئے، اور یہ وہ دیکھیں جناب آفتاب اقبال صاحب خود کہہ رہے ہیں کہ میری حماقت تھی، اور یہ جو لوگ ہیں احمق، وہ اس حماقت کو سچ ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اور اس کو صحیح ثابت کرنے کی کوشش کر رہے ہیں، اس کا دفاع کر رہے ہیں۔ کیسے ہیں؟ اور اسی طرح ایک اور صاحب ہیں، ہم انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی اتوار آئے گی تو وہ اس پر کیا بولیں گے، کیونکہ ہر کرنٹ ایشو میں انہوں نے ٹانگ اڑانی ہوتی ہے، اور صحابہ کرام کے حوالے سے تو توہین اور تنقید کا کوئی موقع وہ اپنے ہاتھ سے نہیں جانے دیتے۔ تو ہم جناب انجینئر صاحب کا انتظار کر رہے ہیں کہ ابھی اتوار والے دن وہ کیا گل افشانی کرتے ہیں، حمایت کرتے ہیں جناب آفتاب صاحب کے اس جملے کی یا اس کا رد کرتے ہیں، خاموش رہتے ہیں تو پھر بھی یہ ان کی طرف سے ایک بہت بڑا
بلنڈر ہوگا، لوگوں کو پتہ چل جائے گا کہ صحابہ کرام کے حوالے سے انہیں چاہیے تھا کہ وہ حمایت کرتے جناب آفتاب اقبال صاحب کی معذرت اور توبہ کی، اور اگر وہ بولتے ہیں تو کیا بولتے ہیں، یا تو صحابہ کرام کے حق میں بولیں گے یا جناب آفتاب اقبال صاحب کی اس سٹیٹمنٹ کے حق میں بولیں گے جس سے وہ توبہ کر چکے ہیں۔ تو ہم انتظار کر رہے ہیں کہ جناب انجینئر صاحب کیا کہتے ہیں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت ہمیں صحابہ کرام کا ادب اور احترام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔